کرتے, خداوند کے حضور معافی مانگتے اور خدا کے حضور خوشی کا اظہار کرتے کہ خدا نے انہیں بحال کیا ہے. جب خداوند کی تعریف کر رہے تھے تو ماضی میں خدا نے ان کے لیے کیا 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 ہے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو کیا لکھا ہے 9 باب کی 9ویں آیت مقدس کلام میں لکھا ہے, اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی. اب یہاں پر پہلا بڑا کام جو میں سوچتا ہوں نظر آتا ہے, تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا پر نظر کی. کیا ہو رہا تھا مصر میں؟ خداوند کے لوگ مصر میں غلاموں کی سی حیثیت سے رہ رہے تھے. ہاں, بزرگ یوسف کے دور میں ایک وقت تھا ان کا درجہ, ان کا مقام بلند تھا, لیکن جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھی تو کلام میں لکھا ہے مصریوں نے اپنی حکمت عملی کو چینج کیا. انہوں نے انہیں غلاموں کی طرح تصور کیا اور پھر ان کے ساتھ جبر کے ساتھ ظلم کے ساتھ ان سے پیش آنا شروع ہو گئے. ان سے سخت مشقت کے ساتھ کام لیا, ان پر تشدد کیا, اور پھر مقدس کلام کہتے ہیں انہیں ایسا جب گمان ہوا کہ کہیں یہ ہماری غلامی سے چھوٹ نہ جائیں, مقدس کلام کہتے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جانا شروع کیا گیا, اور ان کے بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا اور بیٹوں کو قتل کیا جاتا. اور اس کے لیے ایک طرح سے مصر نے ساری قوم کو ان کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اسے قتل کیا جائے. اور یہ گورنمنٹ آف مصر کی طرف سے ایک اپرووڈ تھا کہ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا, بلکہ ایک طرح سے حکومت وقت اس سے خوش ہوگی اگر کوئی اسرائیلیوں کے کسی بیٹے کو ہلاک کرتا ہے. اسی تکلیف کے ایام میں کلام میں لکھا ہے بنی اسرائیل رونے لگے اور چلانے لگے, اور پھر لکھا ہے انہیں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے خدا کی یاد آئی اور کہا اے ہمارے خدا ہم پر نظر کر اور ہمیں اس مشکل پریشانی اور دکھ اور غلامی سے آزاد کر. انہی ایام میں خداوند کا بندہ موسیٰ یوکبت اور عمران کے ہاں جنم لیتا ہے. کسی طرح خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. 40 سال مصر میں وہ رہتا ہے, بادشاہ کے محل میں پروان چڑھتا ہے. کلام میں لکھا اس کے بعد وقت آتا ہے جب وہ وہاں سے مدیان چلا جاتا ہے, اور مدیان کی سرزمین پر خداوند اس سے ہم کلام ہوتا ہے کورے ہورب پر. اور لکھا ہے خداوند اس سے کہتے ہیں موسیٰ دیکھ میں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں, اٹھ اور میرے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر آ. اور لکھا ہے موسیٰ وہاں جاتا ہے, اور کلام میں اس بات کو کاہن یہاں پر خدا نے میرے لیے کیا 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 ہے اس تناظر میں بیان کرتے اور کہتے ہیں تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی. ہمارے باپ دادا کس طرح مشکل سے ان پر تشدد ہوتا, ظلم ہوتا, اور تو نے اس دکھوں میں اور پریشانی میں ہمارے باپ دادا کو باہر نکالنے کے لیے بزرگ موسیٰ کو کھڑا کیا, اور پھر انہیں ملک مصر کی غلامی سے مصریوں پر 10 بڑی آفات نازل کر کے انہیں باہر نکالا. اور مصری جو گھمنڈ اور غرور کے ساتھ پیش آ رہے تھے, وقت آیا جب ان کے پلوٹے ہلاک ہوئے, انہیں لگا کہ ہم سب مارے جائیں گے. لیکن اسی خوف کے سب سے انہوں نے بنی اسرائیل کو وہاں سے جانے دیا. تو یہ پہلا بڑا کام تھا کہ خدا نے ملک مصر کی غلامی سے آزادی بخشی. سو خدا نے پہلا بڑا کام آزادی ہے جو ملک مصر سے ملی. اس کے بعد مقدس کلام ہے اس کی دوسری آیت, مطلب 11ویں آیت اگر ہم پڑھیں, یہاں پر لکھا ہے اور تو نے ان کے آگے سمندر کو 2 حصے کیا. کلام میں لکھا ہے جب مصر سے باہر نکلے تو کلام میں لکھا ہے ہوتے ہوتے مصری کیونکہ اب پیچھے رہ گئے اور اسرائیل آگے بڑھ گیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ کچھ دن کا سفر کر چکے تو بحر کلزم کے مقام پر وہ پہنچے. تو کلام کہتا ہے پیچھے سے اسرائیلی آگے, اور مصریوں نے یہ ارادہ کیا کہ انہوں نے تو اپنے غلاموں کو چھٹی دے دی, جانے دیا. تو انہوں نے اپنے 600 رتھ جو ہے فرعون نے تیار کیے, اپنی پوری فوج لی اور پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرنا چاہا کہ وہ اسرائیلیوں کو پھر سے اپنی غلامی میں لے کر آئے گا. کلام میں لکھا ہے وہ آگے بڑھے تو تب
खुदावंद ने अपनी ताकत को जाहिर किया और लिखा है, हाँ लोग बड़बड़ाए और लोग ये समझे कि हम मिस्र में अच्छे थे, हम वहीं क्यों ना मर जाते, मूसा क्यों हमें वहां से निकाल कर लाया। तो खुदा ने वहां पर दूसरा बड़ा काम किया और लिखा है खुदावंद ने उनको ना सिर्फ आजादी बख्शी बल्कि यहां पर लिखा है तूने बहरे खुज़म को दो हिस्से करके ये साबित किया कि मैं जोरावर खुदा हूं और मैं ना सिर्फ आजाद कर सकता हूं बल्कि मैं हिफाजत भी कर सकता हूं। और कलाम में लिखा है खुदावंद ने पूरी रात समंदर पर एक हवा चलाई, मिस्रियों और इसराइलियों के दरमियान वो बादल का सतून ठहरा हुआ था। खुश्क जमीन से सुबह होते होते कलाम कहता है वक्त आया जब इसराइली आगे बढ़ गए और जब फिरौन ने ऐसा देखा वो भी पीछे समंदर में उनके पास उतर गया और फिर खुदावंद ने समंदर को दोबारा से उसी हालत में बहने दिया और लिखा पानी ने तमाम तर लोगों को जो फिरौन के साथ थे उन्हें हलाक किया और लिखा है मिस्रियों की लाशें समंदर की सतह पर और साहिल पर नजर आई। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने बड़ी फतह बख्शी। तो यहां पर अगर आपने समझा खुदा ने मेरे लिए क्या किया तो किस तरह काहिन बयान करते, काहिन कहते हैं खुदा ने ना सिर्फ मिस्र में अपने लोगों को आजादी दी बल्कि मुकद्दस कलाम में लिखा है आजादी के बाद उनकी हिफाजत भी की। खुदा ने आजादी और हिफाजत की। और फिर अगर हम मुकद्दस कलाम में से इसी को आगे पढ़े, तीसरी आयत पढ़े, तीसरी आयत मतलब 12वीं आयत, और तूने दिन को बादल के सतून में होकर उनकी रहनुमाई की और रात को आग के सतून में, ताकि जिस रास्ते उनको चलना था उसमें उनको रोशनी मिले। अब यहां पर मुकद्दस कलाम कहता है तूने बादल के सतून में, एक बादल का सतून बनी इसराइल के साथ था। और कलाम में लिखा है उसकी खूबी ये थी वो दिन को तो बादल का सतून रहता और लिखा है रात के टाइम उसी सतून के अंदर जो है वो शोला आग सी नजर आती और वो पूरे इस्राएलियों के खैमा को रोशनी बख्शती। प्रेज द लॉर्ड। एक तादाद, बड़ी तादाद खुदावंद कहते हैं कि खुदावंद अपने लोगों की निकाल कर लाया और कैसे खुदा उनकी रहनुमाई के लिए बादल के सतून में उनके साथ साथ चल रहा है। ओ खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद कितना अजीब काम, कितने अजीब तौर पर काम कर रहा था। कलाम में लिखा है खुदावंद क्या कर रहा है। खुदा ने आजादी दी, मुकद्दस कलाम कहता है खुदा ने उनकी हिफाजत की, फिर खुदावंद ने उन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। किस डायरेक्शंस, कहां जाना है ये भी खुदावंद उन्हें बताने के लिए खुद कलाम में लिखा है शोला में और बादल में उतरा ताकि उनकी रहनुमाई करे और जिस रास्ते पर उन्हें चलना है खुदा उनकी रहनुमाई करे। कितना खूबसूरत खुदा है। खुदा ने मेरे लिए क्या किया, काहिन किस तरह जवाब दे रहे हैं। खुदा ने माजी में किस तरह से आजादी बख्शी, खुदा ने हिफाजत की और खुदा रहनुमाई करता रहा। खुदा ने ना सिर्फ रहनुमाई की बल्कि कलाम में यहां तक लिखा हुआ है कि एक बड़ी तादाद 6 लाख, तो सिर्फ कलाम में लिखा है वो लोग थे जो जिनकी तादाद 20 साल से ऊपर है। इसका मतलब 6 लाख। और अगर हम आसान सा एक नंबर निकालना चाहें तो 6 लाख अगर मर्द तो 6 लाख औरतें, 12 लाख। अगर 12 लाख बच्चे भी साथ ऐड करें तो 24 लाख। वैसे इससे तादाद ज्यादा होगी लेकिन कम 24-25 लाख लोग मौजूद हैं और इतनी बड़ी तादाद बेअबान में है। खुदा ने क्या किया। काहिन क्या कहते हैं, काहिन कहते हैं और तूने उनकी भूख मिटाने के लिए 15वीं आयत, और तूने उनकी भूख मिटाने को आसमान पर से रोटी दी और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला और उनको फरमाया वो जाकर उस मुल्क पर कब्जा करें जिसको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई थी। अब यहां पर पढ़िए लिखा क्या है। लिखा है खुदावंद इतनी बड़ी तादाद को खाने के लिए आसमान से हर रोज आसमान से रोटी बरसती, आसमान से मन बरसता और उस मन को वो जमा करते, उसे उखली में कूटा जाता और फिर उसे गूंद कर उसके आटे की रोटियां जो है बनाकर वो खाई जाती, या फिर उसी मन को उबाला जाता,
تازہ جس طرح تیل کا ذائقہ ہوتا ہے، شہد جس طرح ہوتا ہے، اس طرح اس کا ٹیسٹ تھا، اسے استعمال کیا جاتا۔ سو خدا ہم نے آسمان سے لاکھوں کے لیے، آسمان سے خدا نے روٹی دی اور چٹان میں سے پانی دیا تاکہ اس کے لوگوں کی ضرورت پوری ہو۔ اور خدا نے ان کی خوراک کا مطلب ان کے روٹی اور ان کے پانی کا بھی کیا کیا؟ انتظام کیا۔ تو کتنی بڑی تعداد میں بتا چکا ہوں۔ تو چوتھا کام، خدا نے ان کی خوراک کا بھی انتظام کیا۔ نہ صرف خدا نے ان کی خوراک کا انتظام کیا بلکہ ان کی بنیادی ضروریات کو بھی فراموش نہیں کیا۔ ہاں، خوراک کی ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ضروریات ہیں خدا نے ان سے کلام نے کہا ان کو بھی پورا کیا۔ اور کس طرح؟ اگر ہم اسی چیپٹر کی 21ویں آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے، سنیے گا۔ 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے۔ اور استثنا 29ویں باب میں لکھا ہے نہ ان کی جوتیاں پرانی ہوئیں۔ سو کلام میں لکھا ہے خدا نے ان کے تن کے کپڑے اور ان کے پاؤں کی جوتی تک کا بھی خیال کیا۔ اور لکھا 40 سال وہ پرانے نہیں ہوئے۔ شاید پوری بات ہم نہ سمجھ پائیں اور نہ سمجھا پائیں۔ ایک بچہ جب جنم لیتا ہے تو کہاں چھوٹا، اور 40 برس میں قد و قامت میں کس طرح بڑھ جاتا ہے۔ 40 سال کیسے انتظام ان کے جوتی اور ان کے کپڑے کا ہوا؟ ہاں، شاید ہم کبھی سمجھ نہ پائیں یا سمجھا نہ پائیں، لیکن یہ خدا کی قدرت ہے۔ اگر آپ کو یہ بات مشکل لگ رہی ہے تو یاد رہے مشکل تو بہت کچھ ہے۔ مشکوں میں پانی بھرنا اور وہ میں بن جانا انہوں نے دیکھا کس طرح بت پرستی ہے، کس طرح معاشرے میں بگاڑ ہے۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے خدا نے اپنے لوگوں کے درمیان اپنے آئین دے کر ایک معاشرہ کیسے تشکیل دینا ہے وہ بھی بتا دیا۔ خدا کے لوگوں کو کیسے زندہ رہنا ہے، کیسے جینا ہے، وہ طریقہ، وہ حسن بھی دے دیا۔ اور کیا لکھا ہے، اگر ہم
اپنی نیک روح بھی ان کو ان کی تربیت کے لیے بخشی اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا. لکھا ہے اور تو نے اپنی نیک روح، پاک روح القدس بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے دیا تاکہ خداوند کے روح کی مدد سے وہ خداوند کی آئین کی تابعداری بھی کر سکیں. پریز دی لارڈ. سو کس طرح کاہن کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں آؤ خدا نے ہمارے لیے کیا 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 ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے خدا نے تو بہت کچھ کیا لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کیا. لکھا ہے اسرائیلیوں نے اپنے لیے بچڑا بنا کر خدا کو غضبناک کیا. اور لکھا ہے خداوند تو چاہتا تھا وہ اس نئے ملک کو حاصل کریں، نئی سرزمین میں جائیں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. لیکن اگر ہم گنتی کی کتاب اور اس کے 14 باب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں اور وہ اس ملک کو حاصل نہ کر سکے. خداوند نے فضل کی انتہا کی لیکن وہ اس اچھے ملک میں پہنچ نہیں سکے. کیا آپ نے اور میں نے کبھی سوچا خدا نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا آپ نے کبھی کسی سے یا اپنے ساتھ کبھی یہ فیصلہ کبھی جاننے کی کوشش کی خدا نے میرے لیے کیا کیا؟ تو میں انہی چیزوں کو آپ کے لیے دہرانا چاہوں گا. سنیے گا. پہلی بات، خدا نے آزادی دی. تو کیا خداوند نے گناہوں سے آزادی ہمیں نہیں دی؟ لکھا ہے تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. اور وہ قیمت کس نے ادا کی؟ وہ یسوع نے اپنی جان دے کر ادا کی تاکہ ہمیں گناہوں سے آزادی بخشے. تو یہ قیمت بھاری تھی، ہمیں آزاد کیا گیا. تو وہی کام ہمارے لیے کیا گیا. خداوند نے حفاظت کی. کیا خدا آج ابلیس شیطان سے ہماری حفاظت نہیں کر رہا جس طرح فرعون سے بنی اسرائیل کی حفاظت کی؟ ہاں، خداوند آج ہماری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ بھی ہے. خداوند نے رہنمائی کی شعلہ میں ہو کر. یسوع نے کہا دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کلام میں لکھا ہے تو آج یسوع ہمارے ساتھ ہے اور آج روح القدس کے وسیلہ سے ہماری بھی رہنمائی ہو رہی ہے. پھر مقدس کلام میں لکھا ہے خداوند نے ان کے لیے روٹی اور ان کے پینے کا انتظام کیا. کیا آپ کے لیے میرے لیے کھانے اور پینے کا انتظام نہیں ہو رہا؟ اس زندگی سے جو خداوند نے آگے ہمارے لیے رکھی کہیں ہم ہی اس سے رہ نہ جائیں. میں دعا گو ہوں کہ جب کبھی ہم یہ سوچیں خدا نے ہمارے لیے کیا 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 تو